بھی سنیں، انڈیا کے ہندو بھی ان سے اچھی کوریج کر رہے ہیں فلسطین کی، حالانکہ وہ کافر ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن یہ جو مسلمانوں کے صدر بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ اس حد تک میڈیا گر چکا ہے اور اس حد تک بے غیرت ہو چکا ہے کہ انہیں کوریج کرنے کا وہ بھی اجازت نہیں اور وہ بھی کوئی چارج نہیں ہے، اور اس دوران بھی کرکٹ کی خبریں آ رہی ہے اور نواز شریف کے عمرے کی خبریں آ رہی ہے اور کیس کی خبریں آ رہی ہے۔ یہ بے غیرتی کی انتہا ہوتی ہے اور دجل اور بے ایمانی کی انتہا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس میڈیا پہ قبضہ کیا، پھر 5ویں نمبر پر انہوں نے معیشت پہ قبضہ کیا۔ معیشت پہ آج ملک میں جتنی مہنگائی ہے، یہ ان کی نانی آئی ایم ایف یہودیوں کے ادارے اب اس کے یہ غلام بن چکے ہیں اور لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، لوگ بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ بجلی کے بل دیکھیں، مساجد کے بل، مدارس کے بل، غریب آدمی کے تنہا بل، لیکن انہوں نے قوم کو ایسا سیرپ پلا دیا کہ قوم بھی سوئی ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم کا یہ حق ہے، یہ اس کی مستحق ہے، کیونکہ ان بے ایمانوں کو یہی سپورٹ کرتی ہے۔ تو معیشت بھی اپنے قبضہ میں، پھر اس سے آگے چل کر اب پوری دنیا کفر کا ایک منصوبہ ہے، اور وہ منصوبہ یہ ہے نیو ورلڈ آرڈر، کہ پوری دنیا پہ دجال کی حکومت اور پوری دنیا پہ کفر کی حکومت، اور پورا دنیا کا کفر اس کے لیے جمع ہو چکا ہے، اور انہوں نے ایک وحدت الادیان کا شوشہ چھوڑا جو آپ کے سکولوں میں بھی آ گیا، مذہبی ہم آہنگی، مذہبی ہم آہنگی، وحدت الادیان، اور یہاں تک وہ چلے گئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا ضروری نہیں، اس لیے انہوں نے کہا رسالت واسطہ ہے اور اصل ایمان وہ ہے ایمان باللہ اور ایمان بیوم الآخرہ۔ اس لیے یہودی بھی جنتی، عیسائی بھی جنتی معاذ اللہ، اور یہ جو لبرل مسلمان ہیں، بے غیرت مسلمان، یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ جنتیوں کی نئی لسٹ تیار ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ خاص کر پورے حرم میں اور آپ کے ملک میں بھی یہ ادارہ قائم ہو چکا ہے، امریکہ برطانیہ میں، اور پورے بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے لوگ اس پر کام کر رہے ہیں، اور انہی میں یہ آپ کے لاہور کے غامدی یہ بھی اسی مذہب کے ہیں، اور اسی طرح اور بڑے بڑے جو پروفیسر اور اس طرح کے لوگ ہیں وہ سب اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ پھر آج اس کی جب، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے عرب کے حکمرانوں نے اس مذہب کو قبول کیا ہے، آپ کے پاکستان میں بھی موجود ہے۔ یہ کرنے کے بعد اب جو اصل ان کا ہدف ہے، اور وہ ہے دجال کی حکومت قائم کرنا، کہ دجال کی حکومت قائم کرنے کے لیے جو یہودیوں کا تصور ہے لال بچڑے کی قربانی، تو انہوں نے لال بچڑا بھی حاصل کر لیا، وہ بھی امریکہ سے۔ اب یہاں آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم ان سے تو پیوٹن بہتر رہ گیا، وہ کافر ہو کر اس میں اتنی ہمدردی ہے، اور آپ کے حکمرانوں میں غیرت نام کی چیز ہی نہیں۔ آپ کے خصوصاً آپ کے ملک کا وزیر خارجہ، اس کا آپ بیان سنیں جو آپ کے ملک کا وزیر خارجہ ہے، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جہاد میں شرکت تو دور کی بات، یہ ایسے بدبخت ہیں کہ انہیں بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔
کہ ہم نے بیان دینا کیا ہے، آپ اس کا بیان سنیں خنثی مشکل کی طرح۔ تو ہونا بھی ایسا تھا کہ جس کا آج تک پتہ نہیں چلا یہ بھٹو ہے یا زرداری ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ بھی نہیں پتا، اس کو آپ نے خسرے کو وزیر خارجہ بنا دیا، اور وہ تمہارا وزیر خارجہ، خسرا وزیر خارجہ اور زنانی وزارت عظمیٰ کی امیدوار، یہ حال بن گیا۔ تو فرمایا انتم کثیر، تم ہوگے تو بہت، لیکن غصاء کا غصاء السیل، تم اس طرح ہوگے جس طرح طوفان میں تنکیں بکھر جاتی ہیں، اور طوفان میں خس و خاشاک بکھر جاتی ہے، یہ تمہاری حالت بن جائے گی۔ اور لَيَنزِعَنَّ اللَّهُ عَنْ قُلُوبِكُمُ الرُّعْبَ، اللہ تمہارے دلوں سے دشمن کا رعب نکال دے گا۔ لَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِكُمُ الرُّعْبَ، تمہارے دلوں سے تمہارا جو رعب ہے، تمہارے اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا اور ہیبت نکال دے گا اور تمہیں بزدل بنا دے گا۔ تو صحابی نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہوگی، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا الوہن، وہن۔ پھر صحابی نے پوچھا مال وہن، وہن کا کیا معنی؟ تو پیغمبر کریم نے فرمایا وہن کا معنی ہے حب الدنیا وکراہیت الموت، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، موت کو ناپسند سمجھنا، یعنی جہاد نہ کرنا، موت کے ساتھ پسندیدگی، وہ اللہ کی راہ میں لڑنا ہے۔ تم جہاد چھوڑ جاؤ گے، جب جہاد چھوڑو گے تو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا اور دشمن تم پہ مسلط ہو جائے گا۔ یہ امام کائنات کا فرمان، اس حدیث کو دیکھ کر آپ موجودہ دور کا پورا نقشہ وہ متعین کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خلافت کے بعد سب سے پہلا خطبہ دیا، اور وہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ حضرت صدیق نے حمد و ثنا کے بعد جو جملہ کہا تو فرمایا لوگوں سمجھ لو، لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا اذلہ اللہ، جو قوم اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ بیٹھتی ہے اور چھوڑ دے گی، اس قوم کو اللہ ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ امت جب جہاد کو چھوڑ جائے گی اس کو اللہ ذلیل کر دیں گے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو آپ کے حکمران 57 ممالک کے، چاہے وہ سعودی عرب کا حکمران ہو، چاہے وہ ترکی کا جس کو لوگ مسلمانوں کا ہیرو کہتے تھے، طیب اردگان ہو، تمہارے ملک کی تو حالت ہی کوئی نہیں ہے، اس کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، انہوں نے تو کچھ کرنا ہے ہی نہیں نا، یہ تو کسی قطار میں ہی نہیں۔ لیکن 57 اسلامی ملک وہ ابھی تک بیان بازی دھاگ رہا ہے، اور اس میں بھی صرف 2-3 فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے جی، فلاں ہو رہا ہے جی، نہیں ہونا چاہیے جی، اور ان کا دادا امریکہ وہ اپنے باری بیڑے لے کر جنگی جہاد اور ساز و سامان لے کر اپنی ناجائز اولاد اسرائیل کو بچانے کے لیے آ گیا، اور امریکہ کے سینیٹر نے جو اس کی حکومت کا حصہ ہے اس نے واضح کر دیا کہ یہ مذہبی جنگ ہے اور مقدس جنگ ہے، مذہب کی جنگ ہے اور مقدس جنگ ہے،
मुसलमानों को खत्म कर दो। इसी तरह इसराइल ने अपनी हुकूमत खत्म करके, ये जो नेतन्याहू इबलीस है, इसकी हुकूमत खत्म करके इन्होंने सारी पार्टियों ने मिलके मुसलमानों को खत्म करने के लिए अपनी एक हुकूमत तश्कील दी। कल फिलफौर तौर पे कि मुसलमानों को खत्म करो, फिर बरतानिया और नेटो और अक़वाम मुत्तहिदा जो इस जमाने का सबसे बड़ा तागूत और सबसे बड़ा दज्जाल, अक़वाम मुत्तहिदा और नेटो, ये सारे बेगैरत क्या कह रहे हैं? ओ जी हमास ने जुल्म किया है, इसराइल पे जुल्म हो गया। इन बेगैरतों को बताने वाला कोई नहीं कि हमास ने अपने मकबूजा एरिए, ये तो फलस्तीन का इलाका है, ये तो अगर तुम्हारा नुक्ता नजर देखे, तुम तो जमीन के शहदाई हो, तो ये जमीन भी मुसलमानों की है। और फिर बैतुल मुकद्दस और ये फलस्तीन वो है जिसको पैगंबर करीम के सहाबा फारूक आजम ने फतह किया है। अभी कल मैं सुन रहा था गामदी इबलीस की बात, और इस तरह के इनके चेले, ये जेलवी चूहे, और ये असल यहूदियत के एजेंट है। मुसलमानों को समझ ही नहीं आ रही कि ये यहूदियत की एजेंसियों के एजेंट तो कहते हैं जी जिहाद की जरूरत ही नहीं है, फला भी नहीं है, और बैतुल मुकद्दस उनकी जमीन। तो मैंने कहा ये फारूक आजम अगर जमीनें उनकी थी, प्यारे पैगंबर ने इसकी फतह की खुशखबरियां क्यों दी? और अगर जमीनें उनकी थी तो सहाबे पैगंबर ने इनको फतह क्यों किया और पैगंबर ने तरगीब क्यों दी? लेकिन जब आदमी बेगैरत बन जाए, दयूस बन जाए, तो वो अपने बाप को भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता। अब इनकी यही हालत है। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत खालिद बिन वलीद का एक जुमला है रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब फौत होने लगे, जिहाद ये उम्मत मुस्लिमा की शान है, और पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत जिहाद पे मबनी है। आज लोग हमें दर्द देते हैं जी जिहाद वाली तकरीरें न करो, वो दौर गुजर गया, और आज का जिहाद इलेक्शन है, इंतखाबात है। मैंने कहा ये मुर्तदीन का जिहाद है, ये जिन्नादका का जिहाद है। जो मुसलमानों का जिहाद है वो किताल फी सबीलिल्लाह है। जिस जिहाद को कुरान ने बयान किया वो किताल फी सबीलिल्लाह है। इलेक्शन वाला जिहाद किसी मुर्तद का होगा, वोटों वाला जिहाद किसी जिंदीक का होगा, और ये खाने पीने वाला जिहाद किसी मुनाफिक का होगा। कुरान ने जिस जिहाद की बात की, पैगंबर ने जिस जिहाद की बात की, वो है अल किताल फी सबीलिल्लाह। अल्लाह के रास्ते में किताल करना, लड़ना, ये जिहाद इस्लामी है। तो इसीलिए फरमाया जिहाद ज़िरवतुल इस्लाम, इस्लाम का कुहान है। अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा, क़ियामत तक जिहाद जारी रहेगा। कोई जालिम का जोर, किसी सूफी की सूफियत जिहाद को रोक नहीं सकती। प्यारे पैगंबर का फरमान है। और आज इसी जिहाद की बरकत है। दूसरा पहलू भी देखो, हम सलाम पेश करते हैं फलस्तीन के उन मुजाहिदीन को जिन्होंने चंद घंटों में इसराइल की सुपर ताकत बनी हुई उसको जीरो बना दिया और उसके गुरूर को खाक में मिला दिया। वो हमास चंद मुजाहिदीन है। ये अमेरिका की नींदें भी हराम हो गई, नेटो की नींदें भी हराम हो गई, दुनिया की सुपर ताकतें उनकी नींदें हराम हो गई। ये तो चंद नौजवान है। और अगर अल्लाह उम्मत के सारे नौजवानों को जिहाद का जज्बा दे दे, सब नौजवानों को जिहाद का जज्बा मिल जाए,
یہ کرکٹ سے فارغ ہو جائیں اور یہ گند سے فارغ ہو جائیں، فحاشی بے حیائی سے فارغ ہو جائیں، اور سب ان فلسطینی نوجوانوں کی طرح ابابیل بن جائیں تو تشتریوں سے فضا میں اڑے اسرائیل کا ڈیفنس اور جتنا سیکورٹی نظام سب کا سب فیل ہو گیا۔ اللہ یہ بتاتا ہے جو میرے راستے پہ نکلے تو اس کی پشت پہ میری نصرت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دنیا حیران ہے کہ ہو کیا رہا ہے، ساری دنیا کا کفر وہ رو رہا ہے، اور یہ نہتے ان کے پاس جہاز کوئی نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، اور انہوں نے جو میزائل بنائے وہ بھی خود بنائے ہوئے، خود ڈبے بنا کے، اور غباروں میں انہوں نے بارود بھر کے جہاز کو گرا دیا، ان کے جہاز کو گرایا ہے۔ اگر ان کے پاس یہ سامان آ جائے، اور ہے صرف ابھی 10,000 جو اسرائیل میں داخل ہوئے، اور 10,000 نے اتنا اسرائیل کو الٹا کے رکھ دیا کہ اب سارا دنیا کفر جمع ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، وہ مجاہدین وہ تو اندر لڑ رہے ہیں، اور یہ منافقین یہ کسی چج کا بیان دینے کے بھی قابل نہیں، پانی لو، یہ بیان بھی دینے کے قابل نہیں۔ اور اگر کاش کوئی ایک اسلامی ملک وہ خود فوجیں نہ بھیجے، صرف اسلحے ہی دے دے، صرف 10 جہاز ہی دے دے اور تھوڑا سا اسلحہ دے دے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کہاں جاتے ہیں اور یہ ساری دنیا کا کفر کہاں جاتا ہے۔ تو جہاد یہ اسلام کا کوہان ہے، یہ اسلام کی عزت ہے، اور یہ امت کی بقا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تھا، ساری زندگی جہاد کیا، اور یہ مت ڈرو کہ جہاد کرو گے تو مر جاؤ گے، اگر مرو گے بھی صحیح نہ تو جنت میں اتر جاؤ گے، جنت میں اتر جاؤ گے۔ حضرت خالد بن ولید بستر پہ ہیں اور جملہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے جسم میں ایک بھی ایسی جگہ نہیں جس پر نیزے، تلوار یا تیروں کے نشان نہ ہو، اور تیری شان آج خالد ماتا یموتو علی الفراش، آج خالد بستر پہ فوت ہو رہا ہے۔ یہاں پر خالد نے ایک پیغام دیا، حضرت خالد بن ولید نے فرمایا لوگوں یہ مت سمجھو کہ جہاد سے زندگی ختم ہو جاتی ہے، فرمایا میں ساری زندگی جہاد کیا اور کمانڈ کی، صرف جہاد نہیں کیا، لیکن موت بستر پہ آ رہی ہے۔ اور جہاں فرماتے ہیں لا نامت آیون الجبنا، یا اللہ جو بزدل ہیں ان کو کبھی سکون کی نیند نہ دینا، لا نامت جو آیون الجبنا، شاءاللہ نیندر نہ آبے انہاں دیا نیندرہ کھس بنجن جڑے بزدل پاکستانی حکمرانوں جیسے بزدل، سعودی عرب کے شہزادوں جیسے بزدل، ترکی کے سلطان جیسے بزدل، اور لوگ کہہ رہے ہیں جی ایران مدد کرے گا۔ ایران کیا یہودیوں کی مدد کرے گا؟ ایران جیسا دجال دنیا میں نہیں ہے، اور یہ کیا مدد کرے گا؟ تو عرض یہ ہے، ایک طرف وہ مجاہدین نہتے ہو کر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف
یہ ساری دنیا کے ایش پرست حکمران، 1 کروڑ سے زیادہ ان کے پاس فوج ہے اسلامی ممالک کے پاس، اور جنگی جہاز، فوجیں، تو میں کہتا ہوں اس فوج کو اچار ڈالنا ہے۔ یہ جو فوجیں اتنی بنا رکھی ہے، ایٹم بم یہ کہاں کام آئے گا؟ یہ فوجیں کہاں کام آئیں گی؟ یہ جرنل کہاں کام آئیں گے؟ یہ تمہارے حکمران کہاں کام آئیں گے؟ جب وقت آتا ہے تو یہ بزدل بھاگ جاتے ہیں اور آگے پیچھے بڑھ کے مارتے ہیں اپنے مسلمانوں پہ، لال مسجد کو شہید کرنے کے لیے، اپنے مسلمانوں پہ، افغانستان پہ، اور خود امت مسلمہ کے لیے تو یہ بڑے بہادر بنے ہوئے ہیں، اور مساجد شہید کرنی ہوں اور مدارس شہید کرنے ہوں تو یہ بڑے محمد بن قاسم بن جاتی ہیں اور بڑے بہادر بن جاتی ہیں، اور جب کافروں سے لڑنا ہو تو یہ گیدڑ سے بھی بزدل بن جاتی ہے۔ توجہ ہے؟ اور اس کی بھی ایک وجہ سمجھنی چاہیے، یہ لوگ کلمہ پڑھتی اگرچہ کچھ سیدھا کچھ الٹا، کلمہ پڑھتی مسلمان کہلواتی، لیکن خدا کی قسم آج یہ اسلام کی روح سے واقف نہیں، محمدی مشن سے واقف نہیں۔ اگر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا واقف ہوتے، اتنے بزدل نہ ہوتے، میرے نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے تو عورتیں بھی اتنی بہادر تھیں یہ مرد ہو کے ڈرے ہوئے۔ حضرت ام عمارہ ہے، جب خبر ملی کہ نبی کریم علیہ السلام پہ حملہ ہو گیا عود میں، تو مدینے سے عورتیں بھی دوڑ پڑی مقام عود کی طرف۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کی افواہ سن کے عورتیں دوڑی، ان میں ایک ام عمارہ بھی ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں کچھ علاقے جب فتح ہوئے تو ایک بڑی قیمتی لباس آیا، اور وہ لباس جوڑا عورتوں کا تھا، تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ جوڑا حضرت عبداللہ ابن عمر ان کی نئی شادی ہوئی ہے، آپ اپنی بہو حضرت عبداللہ ابن عمر کی بیوی اس کو یہ لباس دے دیں۔ تو فاروق اعظم کہنے لگے تمہیں نہیں پتا اس لباس کی مستحق کون ہے؟ یہ میرے بیٹے کی بیوی نہیں، آپ اندازہ کریں، اس کو نہیں، اس لباس کی مستحق تو ام عمارہ ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں ام عمارہ کے بارے میں نے پیغمبر کریم سے سنا کہ ام عمارہ جب عود میں آئی کفار تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے، اور ام عمارہ میرے پیغمبر کے سامنے ڈھال بن گئی، اور فرماتے ما ارا یمیناً او شمالاً الا تقاتل تدافع دونی۔ محمد الرسول اللہ فرماتی ہیں میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پیچھے دیکھا، آگے دیکھا، جدھر میری نظر گئی ام عمارہ کی تلوار چل رہی تھی۔ تو قاتل دونی، وہ لڑ رہی تھی ام عمارہ، اور 9 زخم لگ چکے تھے۔ ام عمارہ کو 9 زخم لگے، لیکن عورت ہو کر وہ شیروں کی طرح دھاڑ رہی ہے اور پیغمبر کریم کا دفاع کر رہی ہے۔ کہتے ہیں حالات نہیں ہے، تو وہاں حالات تھے، وہاں کون سے حالات تھے؟ حالات نہیں جی، زمانہ نہیں جی، فلا، یہ سب منافقوں والی باتیں۔ اگر ایمان ہو تو پھر حالات آدمی کے موافق بن جاتی ہیں۔ ہوائیں آدمی کے رخ پہ، حالات تو خندق میں بھی نہیں تھے۔ جنگ احزاب میں 25,000 کے قریب، یہ بھی ایک اندازہ، ہزاروں کے قریب سارے نیٹو جمع ہو گئے،
उस वक्त की नेटो, उस वक्त की अक़वाम मुत्तहिदा और उस वक्त के सारे काफिर, यहूदी भी और मुशरिकीन मक्का भी, और सारी कुव्वतें जमा हो गई और पैगंबर के सहाबा खंदक में थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका नक्शा खींचा है, ये मासूर है, खाने को कुछ नहीं। पैगंबर के पेट अकदस पे पत्थर बांधे हुए हैं, सहाबा के पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन ईमान ऐसा मजबूत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो हालात भी बयान किए, फरमाया हुनालिका उब्तुलियल मोमिनून, उस मकाम पे मोमिनों की पूरा इम्तिहान हो गया, जांच हो गई। वज़ुलज़लू ज़िलज़ाला, और उन्हें झंझोड़ के रख दिया गया, ज़िलज़ालन शदीदा। वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून, मुसलमान खंदक में थे, दुख बर्दाश्त कर रहे थे, और इसी खंदक में एक नौजवान शहीद हुआ। उसकी अम्मी को पता चला, उम्मे खल्लाद, खल्लाद शहीद हुए। खल्लाद की मां उम्मे खल्लाद वो खंदक की तरफ आई और पूरे पर्दे में लिपट के आई और सही पर्दा करके आई। तो बाद लोगों ने सवाल किया, आपका तो बेटा शहीद हो गया और आप इस कदर पर्दा करके आई है। तो उम्मे खल्लाद ने कहा, मेरा बेटा शहीद हुआ है ना, मेरा हया तो बाकी है, पर्दा शहीद नहीं हुआ। तो मेरे दोस्तों, अर्ज़ कर रहा था, आज वक्त की जरूरत है। ये कहना हालात ठीक नहीं, ये मुनाफिकों का काम है। ये कहना, बहाने बना के पीछे हट जाना। तो आखिरी बात करता हूं, वक्त ऊपर हो गया। अर्ज ये है कि ये वो वक्त आ गया, ये वक्त है किताल का और जिहाद फी सबीलिल्लाह का। और ये याद रखो, अगर आज तुमने फलस्तीनी भाइयों की इमदाद न की और सिर्फ जुबानी जमा खर्च करते रहे, कल तुम्हारी बारी भी आएगी। अगर ये मुजाहिदीन ये अल्लाह न करे ये कमजोर पड़ गए, तो ये आप शुक्र करें इन मुजाहिदीन का कि तुम्हारी लाज भी रखी है और कुफ्र इन्हीं मुजाहिदीन से डर रहा है। अगर ये खत्म हो जाए तो फिर याद रखो, मुनाफिकों बचोगे तुम भी नहीं, फिर तुम्हारा नंबर भी होगा, फिर तुर्की का नंबर भी होगा, फिर सऊदी अरब का नंबर भी होगा, और फिर तुम पाक लोगों का नंबर भी होगा। तुम जो निरे पाक बैठे हो, फिर तुम पाक लोगों का नंबर भी होगा। यहूदियों ने पहले भी यही किया, उन्होंने इराक को खत्म किया, शाम को खत्म किया, अफगानिस्तान को खत्म किया। अफगानिस्तान जब उलमा गए मुल्ला उमर के पास समझाने के लिए, तो उस मर्द मुजाहिद ने एक जुमला कहा। उसने कहा, हम लोग तो हैं बोरियों पे बैठने वाले और मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वाले, हमें कोई इससे सरोकार नहीं कि हमारी जो बड़ी बड़ी आसैचें खत्म हो जाएंगी, लेकिन तुम समझ लो, अगर तुम अब बेगैरत बन गए ना और कुफार का साथ दिया, एक वक्त तुम पे भी आएगा, एक वक्त तुम पे भी आएगा। आज वही वक्त तुम पे आ चुका है, आज वही वक्त आ चुका है। अब रोने का क्या मतलब? कल वो तुम्हारा गीदड़ जर्नल था, परवेज मुशर्रफ जैसा जिंदीक, उसने कुफार का साथ दिया, और दुनिया में कोई बदतरीन मुनाफिक भी इस हद तक बेगैरत नहीं बना जो तुम्हारा वर्दी वाला बेगैरत था। परवेज मुशर्रफ वो अमेरिका के सामने लेट गया और आज उसकी सजा तुम भुगत रहे हो। जरा आगे आगे देखिए होता है क्या। ये जिहाद की बरकत है कि अभी तक तुम महफूज हो, वरना खुदा की कसम ये मुजाहिदीन ना हो तो काफिर तुम्हें बोटियां बना के रख दे। तो इसलिए अब वक्त फलस्तीन के मुसलमानों के लिए आप दुआ भी करें,
اور لوگوں کو تیار بھی کرے، دعا بھی کرے ان کے لیے، رات کو اٹھ کے ان کی فتح کی دعا کرے، اور اسی طریقے سے ان کا ہر تعامل، لیکن تعامل دیکھ کر، یہ بہت سارے جو پاکستانی تنظیمیں تمہیں لوٹتی ہیں، یہ آگے کچھ بھی نہیں دیتی، تعامل بھی کرو دیکھ کر، سوچ سمجھ کر، مالی، جانی، زبانی، قلبی، لسانی، ہر جگہ پہ ان کے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کافروں کا بدنما چہرہ، حقوق انسانیت کی بات کرتی ہیں، حقوق امریکہ حقوق انسانیت بات کرتا ہے، اب ذرا دیکھو اس سے بڑا دہشت گرد دنیا میں نہیں، بڑا بدمعاش دنیا میں نہیں، اب وہ حقوق انسانیت کہاں گئے؟ 6 دنوں سے غزہ کا کھانا پینا بند، بجلی بند، 25 لاکھ لوگ، بچے، عورتیں، وہ اندر تڑپ رہے ہیں، اندر کھانا بند، پینا بند، اور ساری سپلائیاں منقطع، اور باہر سے گھیرا، باہر بھی کوئی نہیں جا سکتا، اور اوپر کیمیکل کی بارش اور فاسفور بمبوں کی بارش، اور کئی سینکڑوں حملے رات دن عمارتیں مسمار کی جا رہی ہیں، اور اس سے بڑا ظلم دنیا میں کوئی مثال نہیں، حتیٰ کہ ان کا اپنا طاغوت وہ بھی منافقت کے آنسو بہا رہا ہے، اور جی حقوق انسانیت فلاں، تو آگے مرو نا، فوجیں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ اگر کسی مسلمان میں غیرت ہوتی ان حکمرانوں میں، وہ بھی ذرا امریکہ کی طرح ایک بیڑا نہیں چاند جہاز تو ذرا غزہ کی طرف لے آتا۔ صرف زبان سے کچھ نہیں ہوگا، حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں کہ تمہارا نفاق کھل چکا ہے، تم بھی اللہ کے دربار میں توبہ کرو اور مجاہدین کا عملی تعاون کرو، اور ورنہ کس کھاتے کی تمہاری فوج، کس کھاتے کا تمہارا ایٹم، اس کا اچار ڈالنا ہے، یہ کس کے لیے رکھا ہوا ہے، اور کس کھاتے کی یہ پورے مسلمانوں کو تم نے دھوکہ دیا ہے، اور اسلامی ممالک کا نام تم نے اسلام کے نام پہ رکھا ہے۔ پھر کھل کے کہو ہم بھی یہودی ہیں یا اسرائیلی ہیں، تو اس طرح منافقت سے کام نہیں چلے گا۔ بہرحال تمام مباحث ساتھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا بھی کریں، اور مجاہدین کی نصرت کے لیے دعا کریں، ہمارے اور آپ کے بس میں جتنا جس قدر جیسے ہو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ ہمیں جہاد والے لوگوں کے ساتھ اور مجاہدین کے ساتھ زندہ رکھے، اور انہی کے ساتھ ہمیں بھی شہادت کی موت دے۔ بآخر دعوانا